سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیں، مجھے وصیت فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی علماء سے یہی سوال کرنا چاہیے، علماء سے ہمیں بھی وصیت، خیر خواہی کی باتیں، علم کی روشنی لینی چاہیے، علماء سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں وصیت کرو، اور پھر وہ جو وصیت کریں تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیں، میں کیا کروں؟ کوئی ایسی وصیت فرمائیں جس سے میری دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجیے، غصہ مت کریں، غضبناک مت ہو جائیں، آپے سے باہر نہ ہو جائیں، آگ بگولا نہ بن جائیں۔ بس یہی بات آپ نے کہی، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اگر تو نے مجھ سے وصیت مانگی ہے تو نبیوں کا انبیاء، امام الانبیاء، نبیوں کا پیغمبر، نبیوں کا نبی، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، کیا وصیت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی وصیت نہیں ہے، بہت بڑی وصیت ہے۔ فرمایا کہ غضبناک مت ہونا، غصے میں مت آنا۔ جب تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی پڑوسی، تیرا مسلمان بھائی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کر لے جو تجھے ناپسند ہے، تو پھر تم نے غصے میں نہیں آنا۔ اس نے یہ وصیت سنی، دوبارہ پھر اس نے کہا آقا مجھے وصیت فرمائیں۔ پھر آپ نے یہی کہا کہ غصہ مت کریں۔ اس نے پھر کہا کوئی اور وصیت فرمائے، فرمایا کہ پھر بھی میری یہی وصیت کہ غصہ مت کریں، غصہ مت کریں، غصہ مت کریں۔ اللہ اکبر! یہ انسان کے اخلاق کو برباد کر دیتا ہے، غصہ انسان کے اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کا جو باطن ہوتا ہے نا، اندر جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، غصے کی حالت میں وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے۔ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ! ایک بادشاہ کے پاس کسی وزیر نے کسی عالم کی بڑی تعریف کی کہ وہ عالم ہے، وہ مربی ہے، تربیت کرتا ہے، لوگوں کی بڑی اصلاح کرتا ہے، آپ بھی چلیں اس کے پاس، آپ کو بھی اچھی اچھی باتیں بتائے گا۔ بادشاہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔
وہ کتنا مربی ہے۔ بادشاہ ہے اپنا لباس تبدیل کر کے عام لوگوں کی طرح اس عالم، خطیب، واعظ، مربی کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، اور وہ جو مربی تھا ذات کا پٹھان تھا، پٹھان، افغانی پٹھان تھا۔ اللہ، وہ بادشاہ اس کے پاس جا کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، لوگ اس سے وصیت لے رہے تھے، نصیحتیں حاصل کر رہے تھے، اور لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ایک چال چلی تھی کہ آدمی کا پتہ چلتا ہے غصے میں، اس کو کوئی غصہ دلاؤں پھر پتہ چلے۔ اللہ، اچانک ایک باہر سے آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا، علامہ صاحب، مولانا صاحب، بازار میں دو آدمی لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک پنجابی تھا، ایک پٹھان تھا۔ اس لڑائی میں پنجابی نے پٹھان کو شکست دے دی، تو اچانک وہ جو تھا نا مربی، وہ عالم، غصے میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پٹھان ہو پٹھان، پھر وہ شکست کھا جائے، پھر وہ ہار جائے۔ وہ اتنا غصے میں وہ ساری نصیحتیں بھول گیا، اور پنجابی کے خلاف بادشاہ سن رہا تھا، وزیر بھی سن رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، دیکھو یہ مربی ہے، اس کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی پٹھان شکست کھا جائے، اتنے غصے میں آ گیا۔ تو غصے میں پتہ چلتا ہے آدمی کا کہ اندر میں کیا ہے۔ غصہ آیا، گالیاں بکنے لگا، غصہ آیا، او ہو تہمتیں لگانے لگا، غصہ آیا، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اگر تو غصہ کرے گا، غضبناک ہو جائے گا، تو بس سمجھ لو کہ تم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے۔ کھلونا جانتے ہیں نا؟ کھلونے سے کون کھیلتا ہے؟ بچہ کھیلتا ہے نا، اور وہ کھلونا جیسے چاہتا ہے نا بچہ، الٹا کرتا ہے کھلونے کو، سیدھا کرتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ کھلونے آگے سے کسی قسم کی حرکت نہیں کرتا، کسی قسم کا انکار نہیں کرتا۔ فرمایا جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا، تو آدمی شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، پھر شیطان جیسے چاہتا ہے اس آدمی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس لیے جب غصہ آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نسخہ بتایا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے نا، فوراً کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دو آدمی لڑ رہے تھے اور ان کی یہ رگیں پھولی ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا، ان کی آنکھیں باہر نکل رہی تھی، آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے، شعلے، آگ نکل رہی تھی آنکھوں سے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ ہمیں میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، اگر یہ اختیار کر لیں تو ان کا یہ غصہ ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جی وہ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پڑھ لیا کرے، جب غصہ آئے تو پڑھ لیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔